السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ روزانہ 20 مرتبہ پڑھنے کے فائدے۔ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس گھر میں روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ غربت ہوگی۔ اس گھر میں شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، اس گھر میں دشمن سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی۔ آپ کا دشمن ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کا دشمن نست و نابود ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس طرح سے بھی آپ کو بتلائیں اس طرح سے پڑھنا ہے، نہ کم نہ بیسی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ ان دکھیاری کے بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستی ہیں، جن کے دشمن پیچھے پڑے رہتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ کبھی کہیں لڑائی ہو گئی تو کبھی جھگڑا ہو گیا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ جھگڑا ختم کرنا چاہتی ہو، دشمن سے حفاظت چاہتی ہو، اپنی اور اپنے بچوں کی جان اور مال کی حفاظت چاہتی ہو، تو انشاءاللہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ روزانہ 20 مرتبہ پڑھنے سے جو بھی آپ کو فائدہ ہوگا آپ پڑھ کے دیکھنا اور یقین کر کے پڑھنا۔ یہ قرآن کریم کی چھوٹی آیت ہے مگر اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر جو کوئی بندہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو سمجھو اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ وہ ہے کہ جس گھر میں ایک مرتبہ ہو جائے اس گھر میں نہ روزی رزق میں تنگی ہوگی، نہ بچوں کے کامیاب ہو جائیں گے، بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہماری بگڑی اولاد ہے، بگڑے بچے ہیں، ہمارے شوہر ہمیں مارتے پیٹتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر اپنے بگڑے شوہر کو سدھارنا چاہتی ہو، بگڑی اولاد کو سدھارنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آئے گی، آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ یہ روزی رزق اتنی آتی ہے جس گھر میں 20 مرتبہ سورہ کوثر پڑھا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اگر کسی کے شادی ہے گھر میں، اگر کسی کے شادی ہے، سگائی ہے، کوئی بھی فنکشن ہے، تو انشاءاللہ سورہ کوثر کی 129 بار پڑھ کر سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پانی پر دم کر کے کھانے میں گیرے تو انشاءاللہ اس کی نہ روٹی کھانا ختم ہوئے گا، اس کے جو رشتہ دار ہیں کھا بھی لیں گے اور بچ بھی جائے گا کھانا۔ تو میری بہنوں، یہ سورہ کوثر پڑھنے والے کے گھر میں برکتیں، رحمتیں آتی ہیں، کونے کونے میں اتنی برکتیں آ جاتی ہیں کہ آپ کے گھر میں جو بھی کونے کونے میں اتنی رحمتیں برکتیں آ جائیں گی، نہ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جائے گی اس گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی۔ آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ آخر کہاں سے آ گئی آپ پہ اتنی دولت، آپ کے گھر میں تو فاقے تھے، تنگ دستی تھی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے فاقے ختم کرنا چاہتی ہو، تنگ دستی ختم کرنا چاہتی ہو، تو مشکلیں آسان ہو جائیں گی جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا۔ یہ وظیفہ وہ ہے کہ قسمت بدل جاتی ہے۔ سورہ کوثر چھوٹی آیت ہے، جنت میں ایک نہر کا نام ہے، دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا پانی۔ یہ وہ نہر ہے کہ یہ جنت میں ایک چھوٹی سی نہر کا نام ہے۔ جنت میں نہر کا نام ہے سورہ کوثر۔ چھوٹی سی آیت ہے مگر اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ پورے دن اس کے گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، اس کے پرس کا پیسہ نہ کبھی ختم ہوگا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کی کہیں سے سیلری آ جائے، کہیں سے بھی آپ کے گھر میں پیسے آ جائیں، تو آپ پہلے ان پیسوں پر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں۔
129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر آخر میں بھی 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر ان پیسوں پر دم کریں، اللہ سے خوب دعا کریں، یا اللہ یہ جو پیسے ہیں اے اللہ نیک کمائی کے ہیں، اللہ نیک جگہ لگانا، یا اللہ یہ پیسہ نیک جگہ لگانا، اللہ ان پیسوں میں اتنی برکت دے جو میرے گھر میں فضول خرچے ہیں، یا میرے مولا ان خرچوں میں نہ اٹھانا۔ تو اللہ سے خوب دعا کر کے ان پیسوں کو بسم اللہ کے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ پیسہ اتنی برکت ہوگی اس پیسے میں کہ آپ خرچ کرتے کرتے تھک جائیں گے مگر وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ تو میری بہنوں، اللہ کے ذکر میں تو اتنی طاقت ہے، بندہ چاہے تو اپنی قسمت بدل سکتا ہے، اللہ کو راضی کر کے اللہ سے اپنی قسمت بدلوا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے اللہ کی رضا سے ہے، ہمارے دکھ آتے ہیں اللہ کی رضا سے، سکھ آتے ہیں تو اللہ کی رضا سے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ جس گھر میں ایک بار ہو جائے اس گھر میں 7 نسلوں تک کبھی فاقہ نہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ پیسے کی تنگی ہوگی، نہ غربت ہوگی۔ تو سورہ کوثر روزانہ 20 مرتبہ پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، اگر کوئی بھی آپ کے بچے کے پیر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ سورہ کوثر جس مرض کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے اس مقصد میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دشمن کے لیے سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو اس دشمن کے اس کا فوٹو ہو تو فوٹو سامنے رکھ لیں، ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ دشمن کے منہ پہ تالے لگ جائیں گے۔ آپ کا جو دشمن آپ کو پریشان کرتا تھا اس کے منہ پہ تالے لگ جائیں گے۔ اگر اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرانا چاہتی ہو، جہاں بھی آپ کرانا چاہتی ہو، جس گھر میں آپ کو پسند ہے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھ کر پانی پلائیں، پانی پر دم کر کے جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آئے تو پانی پر دم کر کے انہیں پانی پلائیں تو انشاءاللہ جہاں بھی آپ رشتہ کرنا چاہتے ہو آپ کا وہ رشتہ پکا ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، سورہ کوثر کا وہ عمل ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھا جائے گا اس مقصد میں کامیابی ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے۔ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، یقین سے ہوتا ہے۔ سورہ کوثر روزانہ 20 مرتبہ پڑھنے سے فائدہ جو آپ اٹھا سکو، جس مقصد کے لیے بھی آپ کر سکو، یہ سورہ کوثر کی وہ خاص وظیفہ ہے۔ تو میری بہنوں، سورہ کوثر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر نماز میں 20 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اور جس گھر میں روزانہ سورہ کوثر 20 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، مگر دل سے اور یقین سے مانگے اور نمازوں کی پابندی کریں، خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اپنی بیٹیوں کو نیک ہدایت دے، بیٹوں کو نیک ہدایت دے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ خاص وظیفہ ہے، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا، اس وظیفے کو آپ بھی کریں اور اپنے ثواب کی نیت سے اپنے یار دوستوں کو شیئر کریں۔ یہ وظیفہ خاص وظیفہ ہے، یہ وظیفہ رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں، جس گھر میں سورہ کوثر پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحمتیں آ جاتی ہیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ یہ آزمودہ عمل ہے۔ اگر آپ کے 2 کلو آپ کی 2 کلو چیز بن رہی ہے گھر میں ہے 2.5 کلو کا خرچہ، تو انشاءاللہ آپ نے اس کھانے پر دم کر دیا، سورہ کوثر کو 21 یا 11 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کر دو، انشاءاللہ اس کھانے میں اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ کے وہ 2 کلو چیز اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ کے کوئی مہمان آ گیا، آپ کے گھر والے جو بھی ہیں، جتنے بھی افراد ہیں سب کھا لیں گے مگر وہ کھانا کم نہیں پڑے گا۔ تو میری بہنوں، یہ کر کے دیکھنا، آپ آزما کے دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ مجھے کہو گی کہ کسی بہن نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ یہ سچا عمل ہے۔ ایجنٹ میں اگر آفس میں ہو، آپ دفتر میں ہو، آپ کا کھانا کم پڑ گیا ہے،
کسی وجہ سے آپ کو کم لگ رہا ہے تو کھانے پر دم کر دیجیے، انشاءاللہ اس میں اتنی برکت ہو جائے گی، آپ بھی کھا لو گے اور آپ کے دوست بھی کھا لیں گے۔ تو میری بہنوں، سورہ کوثر پڑھنے والا ہر طرح سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کی اس بندے پہ حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں جو پھاقے رہتے تھے، ہر وقت لڑائی تھی، جھگڑے تھی، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے، ماں بیٹوں میں، باپ بیٹیوں میں، ہر وقت ادھر سے ادھر لڑائی جھگڑے، تو انشاءاللہ وہ سب ختم ہو جائیں گے اور آپ کے گھر میں اتنی برکت آ جائے گی، اتنی رحمتیں آ جائیں گی کہ آپ اپنی آنکھوں سے کھلا نظارہ دیکھیں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ دنیا میں کہیں سے بھی، کوئی سے بھی کونے سے یہ وظیفہ سن رہی ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، آپ اگر میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے وظیفے کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ میری بہنیں بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، میرے بھائی مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں، مگر دل سے اور یقین سے کریں، اور میری بہنیں گھر پر کریں، اکیلے میں کریں، بچوں کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور۔ ایک میری بہن تھی جو اس کے گھر میں فاقے تھے، تنگ دستی تھی، اس کے 5 بیٹیاں تھیں، اس کے شوہر اسے مارتے پیٹتے تھے کیونکہ اس کے بیٹی تھی۔ تو میری بھائی، بیٹی تو باپ کے نصیب کے ہیں اور رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے، تو اس کے شوہر اسے مارتے تھے، پیٹتے تھے، بہت پریشان تھے۔ ایک دن صحابی اللہ والے مل گئے، کہنے لگے کہ بہن، بیٹی، آپ اس طرح سے کیوں اداس ہو کہ میرے 5 بیٹی ہیں اور میرے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، میرے شوہر مجھے مارتے پیٹتے ہیں کہ بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اس اللہ والوں نے صحابی نے اس بہن کو یہ وظیفہ بتایا، یہ عمل بتایا کہ ہر نماز میں 20 مرتبہ پڑھا کرو، آپ کی اگر 20 حاجات ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائے گی، اگر آپ کی 20 حاجات بھی ہیں تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں، کم سے کم چند دن اس نے کرا یہ وظیفہ، اس کے شوہر فرما بردار بن گئے، اس کے چاند سا ایک بیٹا بھی ہو گئے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی آپ اگر بیٹا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے مسئلے حل کرنا چاہتی ہیں، رزق میں، دولت میں برکت چاہتی ہیں، کاروبار میں برکت چاہتی ہیں، اپنی خالی جیبوں کو بھرنی چاہتی ہیں، تجوریوں کو بھرنا چاہتی ہیں، بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ہر حاجات، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ آپ روزانہ، آپ نے فجر کی نماز ادا کی، دعا کے بعد آپ نے ایک بار آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، دعا کر لی اللہ سے، ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، قبلے کی طرف رک کر بیٹھ جانا ہے، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیں، درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور آپ کا جو بھی مقصد ہے، بیٹیوں کے حوالے سے ہے، رزق کے حوالے سے ہے، مکان کے، دکان کے حوالے سے ہے، کاروبار کے مسئلہ ہے، جو بھی حاجات ہے آپ کی، اسے دل میں رکھ کے، ذہن میں رکھ کے، اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت ہمارے نبی پہ آتی تھی تو وہ پڑھتے تھے۔ تو میری بہنوں، اگر ہمارے پہ اچانک سے کوئی بھی مصیبت آ جائے تو انشاءاللہ
وہ اچانک سے مصیبت جو آئی ہے وہ اس طرح سے ٹل جائے گی کہ کبھی آئی نہیں تھی۔ یا حیو یا قیوم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کی 11 حاجات بھی ہوں گی تو میرا رب پوری کر دے گا، مشکلیں آسان کر دے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے۔ اگر آپ تسبیح ہو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 20 بار۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے اللہ سے خوب رو رو کے دعا کیجیے، ضد کر کے مانگیے، کیونکہ میرے رب کو ضد کرنا پسند ہے۔ جو بندہ ضد کر کے مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ الہی میں رو رو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، سجدے میں جا کے دعا کرتا ہے، میرے رب کو وہ پسند ہے۔ آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیا، 20 بار سورہ کوثر پڑھ لیا، 20 بار پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کی 20 حاجات بھی ہوں گی تو میرا رب پوری کر دے گا۔ اور آخر کا وظیفہ جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، آپ کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص کو پڑھتے کے ساتھ ہی جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا اتنی بار پڑھ کر اللہ سے خوب رو رو کے دعا کرنی ہے، اللہ سے ضد کر کے مانگنا، کیونکہ میرے رب بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بہت پسند ہے، کیونکہ وہ بچے ضد کر کے مانگتے ہیں، اپنی باتیں منواتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی باتیں منوا لو، رب کو راضی کر لو۔ جس بندی سے رب راضی ہو جائے، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو گئے، اس کے بگڑے کام بن گئے، اس کی دلی مراد پوری ہو گئی۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ اور آپ جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو کھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والے ہر پریشانی، ہر بلا سے حفاظت میں رہتے ہیں۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے، یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ اگر آپ نے زندگی میں ایک بھی بار پڑھ لیا تو سمجھو آپ کے تمام مسئلے حل ہو گئے، آپ کی بیٹیوں کے بھی رشتے نیک جگہ سے ہوں گے، آپ کے بچے فرما بردار، شوہر فرما بردار، نافرمان، بگڑی اولاد سدھر جائے گی، گھر میں بھی خوشحالی آ جائے گی۔ تو میری بہنوں، جس گھر میں خوشحالی آ جائے اس گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں شیطان ناچتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ سورہ کوثر کا عمل خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے، اور اللہ سے خوب ضد کر کے رو رو کے سجدے میں جا کے دعا کیجیے، کیونکہ میرے رب کو سجدے کرنے والے پسند ہیں، میرے رب کو رونے والی آنکھیں پسند ہیں۔ تو خوب اللہ سے ضد کر کے مانگنا، اور یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔